अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक शख्स था जिसे सच्चाई की चिड़िया की तलाश थी। एक दिन उसे मालूम हुआ कि वो सच्चाई का परिंदा किसी पहाड़ की बुलंदी पर रहता है। उसने एक दिन हौसला किया, ये अज़्म किया, डिटरमाइन किया कि वो सच्चाई के परिंदे तक पहुंचेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी पूरी उम्र लगानी पड़े। चुनांचे उसने तने तनहा सच्चाई की चिड़िया की तलाश में पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगा तो उसकी सांसें उखड़ गईं और वो बूढ़ा हो चुका था। जब वो उसके ऊपर मौत तारी थी, इतने में सच्चाई की जो चिड़िया थी उसका एक पर उसके सामने आकर गिरा। उसने वो पंख अपने हाथ में लिए और उसने कहा कि सच्चाई की इस चिड़िया की तलाश में मैंने जो सीढ़ियाँ काटी हैं, मेरे बाद आने वालों को एटलीस्ट ये सीढ़ियाँ काटनी नहीं पड़ेगी। जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो ताज़ा दम होंगे, नौजवान होंगे और हौसलों और उमंगों से भरपूर होंगे और वो आगे का सफ़र तय कर चुके होंगे। नाज़रीन किराम, ये कहानी एक अफ्रीका के नॉवेलिस्ट ने अपने नॉवेल में बयान की है। नाज़रीन किराम, सच्चाई जिसके लिए कभी सोकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था, सच्चाई जिसके लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा गया कि आप जान से हाथ धो बैठे, सच्चाई जिसके लिए इमाम अहमद बिन हंबल को इतने कोड़े लगाए गए कि आपका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया था, वही सच्चाई आज हमारे मुआशरे से मफकूद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन किराम, सच्चाई वो एथिकल वैल्यू है जिसको अडॉप्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमसे कहा है और इसकी खूबसूरती को हमारे अंदर उसने मुज़य्यन किया है। चुनांचे उसका कहना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, लोग या ईमान वालो अल्लाह का लिहाज करो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा बनने और सच बोलने की कीमत हमेशा तारीख में लोगों को बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी है। आज भी जो सहाफ़ी, जो जर्नलिस्ट, जो उलमाए किराम और वो सच्चे लोग जो सच बोलते हैं, सच सुनते हैं, सच का साथ देते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं, सच का सपोर्ट करते हैं, सच के साथ जीते हैं और सच के साथ मरते हैं, उन्हें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन इसका जो सिला है वो बहुत बड़ा है। इसके नतीजे में आदमी को खुद इत्मीनान हासिल होता है और वो मरते वक्त कम से कम ये पुरुम्मीद होता है कि उसने एक बड़े कॉज के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी है। नाज़रीन किराम, आज के इस माशरे में जबकि सच्चाई जैसी आला सिफत ख़त्म होती जा रही है, ज़रूरी है कि हम इस्लाम की बताई हुई इस आला अखलाकी कद्र पर गौर व फिक्र करें और चुनांचे आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी पर रोशनी डाल रहे हैं। आप में से कौन ऐसा होगा जो ये ना जानता हो कि सच्चाई मोमिन की बुनियादी सिफत है, एसेंशियल एट्रीब्यूट है। सच्चाई एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी खूबी है जिसके पसंदीदा होने में, जिसके अच्छा होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं। नोबडी डिसएग्रीज ऑन इट। हद ये है कि जो लोग इस्लाम की तालीमात से, उसकी टीचिंग से बेबहरा हैं, अनअवेयर हैं, वो भी इसे हर इंसान के लिए एक्सट्रीमली बिलवेड और मतलूब सिफत मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। सच्चाई इंसान की रहनुमाई नेकी की तरफ करती है और नेकी इंसान को जन्नत तक ले जाती है। इसके बरखिलाफ झूठ इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है, बुराइयां उसे दोज़ख तक पहुंचा देती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का इरशाद है, इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। भाइयों, सच्चाई की इस अहमियत को जहाँ तक जानने का ताल्लुक है, हम में से हर शख्स अच्छी तरह जानता है, ना किसी को इस बारे में शुबा है और ना इनकार। नोबडी हैज़ एनी डाउट। लेकिन इसके बावजूद यही वो बुनियादी अखलाकी सिफत है, यही वो बेसिक एथिकल वैल्यू है जिसकी तरफ से इंतहाई गफलत बरती जाती है। ऐसा महसूस होता है कि शायद लोगों के जहनों से ये एहसास ही उठ गया है कि उन्हें भी अपने अंदर ये सिफत पैदा करना है। अगर दूसरे सच्चाई से हटकर कोई राह इख्तियार करें तो हम में कोई ऐसा नहीं जो इस पर इजहार नापसंदीदगी ना करे, लेकिन खुद अपने हाल पर नजर करने की तौफीक कम ही लोगों को नसीब होती है। माली नफा नुकसान के मौके पर मामूली फायदों के लिए झूठ बोल देना तो एक आम बात है ही। इसके अलावा कितने ही लोग महज तफरी, इंटरटेनमेंट और गर्मी महफिल के लिए गलत बातें बयान करते रहते हैं। जरा तवज्जो के साथ अगर हालात का जायजा लें तो अंदाजा होगा कि अब तो झूठ शायद बुराई की फहरिस्त से निकलकर एक फन की हैसियत इख्तियार कर चुका है।
اس بارے میں ہمارے اخبارات، نیوز پیپرز، ہمارے قومی لیڈرز کے اسٹیٹمنٹس. حد یہ ہے کہ خود حکومت کی سطح پر ذمہ داروں کی باتیں سب سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید سچ اور جھوٹ کا امتیاز، ڈسٹنکشن کہیں باقی ہی نہیں رہا ہے. لوگ صرف ان مصلحتوں کے سامنے رکھتے ہیں جنہیں انہوں نے اپنے ذہن سے گھڑ لیا ہے، اور صرف وہ فائدے انہیں عزیز ہیں، ڈیئر ہیں، جنہیں انہوں نے اپنے لیے نفع بخش سمجھ لیا ہے. بھائیو، اس صورتحال کے ماتحت مومن کی ریسپانسبلٹی انتہائی شدید ہو جاتی ہے. جو لوگ ایک طرف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے آخری رسول کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے، اور جنہیں اس بات کا بھی دعویٰ ہے کہ انہیں ایک دن رب العالمین کے حضور حاضر ہونے کا یقین ہے، وہ کیسے یہ جرأت کر سکتے ہیں کہ اپنی موجودہ روش پر غور نہ کریں اور اپنے حالات کو درست کرنے کی طرف توجہ نہ کریں؟ یہ صحیح ہے کہ ماحول کا بہاؤ انسان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے اور حالات کے تحت اس پر غفلتیں طاری ہو جاتی ہیں، لیکن مومن کی بنیادی صفت تو یہی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنی امپرومنٹ کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اصل نفع وہ ہے جو اسے آخرت میں مل جائے، اور صحیح معنی میں کامیاب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کامیابی حاصل کر لے، تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کے اندر حالات سے نمٹنے کے لیے ایک نئی قوت پیدا ہو گئی ہے، اور وہی چیزیں جن کا چھوڑنا بڑا دشوار نظر آتا ہے، ان سے دامن بچا لینا کوئی بڑی بات نہیں رہ جاتی. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر، ٹریویل ایشوز کے لیے اور معمولی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں. تعلقات کے دباؤ میں ریلیشنز خراب نہ ہو جائے آ کر جھوٹی گواہی دینے سے بھی پرہیز نہیں کرتے. اور یہ بات تو ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ایک آرٹ بن چکی ہے کہ کاروباری لوگ کس طرح جھوٹے اندراجات کریں اور اپنے لین دین کی فرضی شکلیں خود تصنیف کریں. اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت خرید و فروخت، ٹریڈنگ اور بزنس اور دوسرے تمام مالی لین دین ٹرانزیکشنز کے کاموں میں غلط بیانی اور فرضی کارروائی کرنا اصل معاملے کا ایک پارٹ بن چکا ہے، تو شاید غلط نہ ہو. اسی لعنت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اطمینان قلب اور باہمی اعتماد، حسن ظن اور تعلقات میں اخلاص کی نعمتوں سے بالکل محروم ہو گئے ہیں. ہم میں سے کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا، ہر شخص ڈاؤٹ فل ہو کر جی رہا ہے، ہر شخص دوسروں کو مشکوک سمجھتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کہاں دھوکہ کھایا جائے. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ صورتحال ایک عذاب نہیں؟ اعتماد باہمی، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا، سنسیئرٹی اور حسن ظن، لوگوں کے بارے میں اچھا ازیوم کرنا، یہی تو وہ دولت ہے جسے کسی معاشرے کا حقیقی سرمایہ کہا جا سکے، ریئل ایسٹ. آج ہم سب اس سے محروم ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ بلا شبہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، لیکن اب تنہا ہمارے کیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ چند آدمیوں کی کوششوں سے حالات ایک دم بدل نہیں سکتے، لیکن ہمارے سوچنے کا انداز کچھ اور ہی ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر اصلاحی کوشش کو اجتماعی مسئلے کی حیثیت میں لینے سے پہلے اسے انفرادی مسئلے کی حیثیت سے دیکھیں. یعنی ہم جو بھی امپرومنٹ کی کوشش ہے اس کو ایک سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کے بجائے اس کو انڈیویجول لیول پر پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایسا کریں گے تو اتنا ہی سمجھیں گے کہ ہم خود کس طرح اس مصیبت سے اپنی جان بچائیں اور کس طرح اپنی عاقبت اور آخرت کے پیش نظر اپنے معاملے کو درست کریں. اس طرح سوچنے میں ہمیں بہت سے مادی فائدوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جس کی نظر آخرت تک وسیع ہو، پھیلی ہوئی ہو، اس کے لیے مادی فائدوں، میٹیریلسٹک بینیفٹس کی قربانی کب کوئی مہنگا سودا ہے؟ اپنے میٹیریلسٹک بینیفٹس کو سیکریفائز کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ دوستو اور عزیزو، سخت حالات میں، ہارڈ ٹائمز میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی صحیح روش اختیار کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے. پھر ایک اور بات بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ایکچولی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت انسان کے اطمینان قلب ہی کی ہے. پیس آف مائنڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اے ہیومن بینگ. ایک ایسا شخص جو اگرچہ کسی بڑے کاروبار کا مالک نہ ہو اور نہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، ایکسیس نہ ہو مال و دولت کی، لیکن اسے اطمینان قلب یعنی پیس آف مائنڈ نصیب ہو، تو کیا آپ کی نظر میں وہ اس شخص سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس کے پاس اگرچہ دولت کے انبار ہیں لیکن وہ اطمینان قلب کی نعمت سے محروم ہے، پلز کھانے پہ مجبور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق طمانیۃ، یعنی سچائی سے اطمینان خاطر نصیب ہوتا ہے.
ہم میں سے ہر شخص کا ذاتی تجربہ ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی کوئی کام سچائی سے ہٹ کر اختیار کیا جاتا ہے تو فوراً طبیعت میں ایک کھٹک اور پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ انسان اس کھٹک کو دبا دیتا ہے، سپریس کر دیتا ہے اور اس کے خلاف مختلف قسم کے فائدوں یا مصلحتوں کو سامنے رکھ کر اپنے طرز عمل کے لیے ذہنی طور پر جواز حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں ڈیپلی اور اپنی دل کی گہرائیوں میں اس بات کو ٹٹولیں کہ کیا واقعی جو اطمینان اور سکون سچ کے اختیار کرنے میں حاصل ہوتا ہے، کیا سچ سے ہٹ کر بھی ہم اس کا کوئی جز کوئی پارٹ اپنے قلب میں محسوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ دع ما یریبک الی ما یریبک، یعنی جو چیز دل میں کھٹک پیدا کرے اسے چھوڑ کر وہ بات اختیار کرو جس میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ آپ کا ارشاد ہے الکذب ریبۃ، یعنی جھوٹ پریشانی، خاطر اور تردد کا سبب ہے۔ بھائیو، سچائی کی اہمیت کا ایک رخ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو سے، ایک اور اسپیکٹ سے یہ مسئلہ انتہائی توجہ کا محتاج ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے طرز عمل سے اللہ کے دین کا بہت کچھ غلط تعارف کرایا ہے، بہت رانگلی انٹروڈیوس کیا ہے اللہ کے دین کو۔ اب ہم میں سے ہر اس شخص کی جو دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ شخصی ذمہ داری ہے، انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے معاملات اور طرز عمل سے کسی ایسی بات کا مظاہرہ نہ کرے، کوئی ایسی چیز ڈیمانسٹریٹ نہ کرے جو اسلامک ٹیچنگز کے اگینسٹ ہو، بلکہ اس کے برخلاف ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری باتیں اور ہمارے معاملات، ہمارے ٹرانزیکشنز سب اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی کا ہم کو یقین ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ہرقل کے پاس دعوت اسلامی کا پیام پہنچا اور اس نے ایک عربی قافلے کے سردار ابو سفیان سے گفتگو کرنے کے بعد اپنا اطمینان کرنا چاہا، تو اس دعوت کے حق ہونے پر اسے اس لیے اطمینان ہوا کہ داعی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی توحید اور نماز وغیرہ کی تعلیمات کے ساتھ سچائی، پاکدامنی اور صلہ رحمی کی تاکید فرماتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت بھی ہے۔ آج دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن ہمارے موجودہ ماحول میں اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام پر ایمان رکھنے والے اپنے قول اور عمل، اپنے ورڈز اور ایکشن سے ان تمام بنیادی اخلاقی صفات کا ثبوت دیں جو اسلام ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔